یہ فطروس جو تھا یہ مجرم کس کا تھا؟ حسین کا تھا. اس نے غلطی جو بھی کی تھی، غلطی نہیں ہوئی تھی، ترک اولا تھا، معصوم فرشتہ ہے، ترک اولا ہوا تھا. کس کا مجرم تھا؟ حسین کا تھا، جو حسین نے کہا کہ میں نے معاف کیا. کیا بڑے آسان سے کہہ دیا میں نے معاف کیا، فطروس کو معافی مل گئی. مجرم کس کا ہے؟ یہ ہوا کیا تھا؟ فطروس چیز کیا تھی؟ یہ فطروس جو ہے نبی موسیٰ کا زمانہ، ایک ملک تھا، لاکھوں کی تعداد میں، ملینز اور بلینز کی تعداد میں ملائکہ. یہ وہ قوم ہے اللہ کی، یہ وہ مخلوق ہے کہ جو کسی کو نہیں معلوم کتنی بڑی مخلوق ہے. کوئی کیلکولیشن میں نہیں ہے، کسی معصوم کا جملہ نہیں ہے، ارشاد نہیں ہے، حدیث نہیں ہے کہ اتنے ملائکہ کو اللہ نے خلق کیا. نہیں، بڑا اچھا ملک تھا، لیکن ایک اللہ نے اس کو حکم دیا تھا. اس نے حکم میں پرے مغز کے برابر، فریکشن آف سیکنڈ بھی آپ کہیں، ایک لمحہ پرے مغز کے برابر تکلف کیا تھا اس حکم کو پورا کرنے کے لیے. ایک پرے مغز کے بغیر رکا تھا، بس رکنا تھا کہ جلال پروردگار نے اس کے بالوں پر کو چھین لیا اور اس کو ایک آئی لینڈ میں، ایک جزیرے میں پھینک دیا. کہا آپ رہے وہیں پر. رہا جو فطروس وہاں پہ کتنے دن رہا. اس کے سامنے نبی عیسیٰ بھی پیدا ہوئے جو مسیح تھے، اور جو جبرائیل رسول کے پاس آئے تھے تو وہ جبرائیل پہلی مرتبہ نہیں آئے تھے، مریم کے پاس بھی گئے تھے وہ، اور راستہ وہی تھا، اسی راستے سے جاتے تھے. فطروس دیکھتا تھا، پوچھتا تھا اپنے ساتھی کو کہاں جا رہے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ میں مریم کے پاس جا رہا ہوں، عیسیٰ آیا ہے. خاموش بیٹھ گئے، نام عیسیٰ سنا خاموش بیٹھ گئے. اس کے بعد وہ اس لیے کہ فطروس جانتا ہے کہ ان کی سفارش کوئی اور کرے گا، میں عیسیٰ میرے لیے کچھ نہیں کریں گے، میرے لیے کوئی اور کوئی بات کرے گا تو ہی اللہ سنے گا. اس لیے کہ مشیت الہی کو یہ بھی جانتا ہے. اس کے بعد اللہ کا رسول کی ولادت ہوئی، بی بی آمنہ کے پاس ملائکہ آئے. میں یہ نہیں کہتا کہ رسول کا نام سن کے وہ کیا ہوا، میں اس پہ بحث ہی نہیں کرتا. اللہ کا رسول آیا، مولا آیا، بی بی آئی، امام حسن آئے، جبرائیل مسلسل آتا رہا. لیکن جب جبرائیل جا رہے تھے، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے لیکن میرے منہ سے سنے، شاید کوئی نئے میسیجز ملے، نیا پیغام ملے. جب جا رہا تھا جبرائیل تو فطروس نے دور سے دیکھ کے کہا ہوگا السلام علیکم. جبرائیل نے کہا ہوگا علیکم السلام. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ کس زبان میں پوچھا، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں ویئر آر یو گوئنگ پوچھا ہوگا. نہیں، کہاں جا رہے ہو؟ تو فطروس نے کہا یار، جبرائیل نے کہا یار میں جا رہا ہوں، رسول کے بعد چھوٹا نواسہ آیا ہے، حسین آیا ہے، نام حسین، نام حسین، نام حسین. جبرائیل نے پوچھا کہ میں جا رہا ہوں حسین کے پاس. تو فطروس نے کہا نام حسین سن کر کیا تو مجھے ساتھ لے لے گا اپنے؟ فطروس نے جیسے ہی کہا کیا تو مجھے ساتھ لے لے گا اپنے، حسین کے پاس پہنچائے گا. جبرائیل اپنے پورے قافلے کاروان کے ساتھ رکے، اکیلے نہیں تھے، روایتوں میں 70,000 ملائکہ تھے جبرائیل کے ساتھ، اور رک کے کہا فطروس کم آن، آ جاؤ فطروس آ جاؤ. اب میسیج یہاں یہ ہے دوستو، استقبال ایام زینہ، پہلی محرم سے روز ایک دوسرے سے ملیں گے، آپ روز ایک دوسرے سے ملیں گے. عزاداری ہم کو مسلسل 24 گھنٹے کرنا ہے. اس واقعے کا پہلا میسیج کیا ہے؟ فطروس کو سلام کا جواب دے کر
جب فطرس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو تو کہا مجھے رسول تک پہنچا دو، میری مصیبت میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ جبرائیل نے فوراً لے لیا۔ تو پیغام یہ ہے کہ جبرائیل نے اس وقت نہیں کہا، ان کا ساتھی تھا فطرس، یہ نہیں کہا ٹھیک ہے یار تم پرابلم ہے نا، رہو پرابلم میں کیوں آؤں تمہاری مدد کروں؟ نہیں دوستو، میں کیوں مدد کروں؟ پھر جبرائیل نے ساتھ لے کر بتایا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرنا ہے۔ آزاداری کا پہلا پیغام ہے۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی مومن پریشان ہے تو تم اکثر کو جھکا کر یا راستہ بدل کے مت جاؤ۔ یہ ذمہ داری کربلا کا میسیج ہے بابا، میسیج ہے حسین کا۔ عزاداری کا یہ پہلو ہے، یہ عزاداری کا حصہ ہے کہ ایک مومن اگر پریشان ہے تو ہم راستہ بدل دیں، ہم فون نہیں اٹھائیں اس کا، ہم اس کی مدد نہیں کریں۔ پھر مومن کیسے بھائی؟ مومن کیسے؟ مومن کی پہچان کیا ہے؟ عزادار کی پہچان کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے مومن علی والا اسے کہتے ہیں کہ اگر ایک علی والے کو تکلیف ہونا دنیا کے کسی حصے میں تو ہر علی والے کے دل کو تکلیف ہو۔ ایک کی تکلیف نہیں، سب کی تکلیف ہے، وہ ایک کی مدد سب کی مدد ہے۔ تو یہ واقعہ تو سنا ہوا، لیکن پیغام دیکھیں کہ جبرائیل رک کے اپنے ساتھ لے لیا کہ شاید میرے اس بھائی کو، شاید میرے اس ساتھی کو اگر یہ پریشان ہے، اگر اس کی پریشانی میری وجہ سے دور ہو جاتی ہے تو میرے لیے بہتر ہے۔ محرم میں جب ایک دوسرے سے ملو نا عزاداری کرتے ہوئے تو ایک دوسرے کے کچھ پرابلمز کو بھی سنو، ایک دوسرے کے کچھ مسئلوں کو بھی حل کرو، ایک دوسرے کا کچھ سپورٹ بھی کرو۔ خالی یہ سوچ کے عزاداری مت کرو کہ صرف مجھے کرنا ہے۔ عزاداری میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا، عزاداری کمپٹیشن کی نہیں ہوتی کہ اس کی عزاداری اتنی بڑی میری عزاداری اتنی۔ دعا یہ کرو کہ قبول ہو جائے۔ دعا کرو کہ قبول ہو جائے، کمپٹیشن کا ہے عزاداری میں۔ افسوس، میں ایک جنرل میسیج دے رہا ہوں، ایک جنرل پیغام دے رہا ہوں۔ تبرک میں کمپٹیشن، سپیکرز میں کمپٹیشن کہ اگر اس نے 10 سپیکر لگائے تو میں 15 لگاؤں۔ نہیں بابا نہیں، 10-15 سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھو کہ تمہارے پاس جو مادر آ رہی ہے نا، رونے والی بی بی، وہ آ جائے، بس بی بی آ جائے، وہ سب سے بڑی بات ہے۔ دعا یہ کرو بی بی آپ آ جاؤ، مادر حسین آ جائے نا، وہ سب سے بڑی عزت ہے۔ یہ سپیکر سے عزت نہیں ہے۔ کمپٹیشن نہیں کرنا، کمپٹیشن نہیں کرنا۔ میں تو ایک جنرل میسیج دے رہا، کبھی عزاداری میں کمپٹیشن کرنے کی کوشش مت کرو۔ خدا نہ خواستہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، ان معصومین جو ہے نا، ان سے اگر ان کے سامنے اگر ذرا بھی بی بی ناراض ہو جائے نا، بڑے مغز کے برابر بھی، ختم ہو گئی زندگی، سمجھو ختم ہو گئی بی بی کی ناراضگی۔ میں ایک بات بولوں آپ کو، مولا کی نظر ایک جگہ ہوتی تھی، دسترخوان بچھایا جاتا تھا، رات بھر عزاداری ہوتی، ذکر امام ہوتا تھا ہندوستان کے ایک شہر میں نام نہیں لے سکتا، اور ایک پیسے والے کا دسترخوان بچھا ہوا تھا، ایک غریب، اس کی منت آئی، وہ اپنے دسترخوان، اپنے جو بھی اس کے پاس تھا، روٹی اور جو اس طرح سے بھی وہ نظر دینا چاہ رہا تھا مولا علی کی، وہ لے کے آئی، غریب عورت تھی۔ جب پہنچی تو ان رئیس لوگوں نے، ان پیسے والوں نے، جو بڑے جن کا سٹیٹس تھا، انہوں نے کہا ہم 400-500 آدمی کو بلا کر ہم دسترخوان کر رہے ہیں، دروازہ ہم نے بند کر دیا، اب آپ کل کریں، آپ کا کیا مقام، ہماری نوبت ہے، ہم کریں گے۔ یہ امام کو دیکھ کر
روتی ہوئی کہا مولا میری نظر منت آئی تھی، میری حیثیت اتنی ہے، میں جو کچھ اپنی حیثیت تھی میرے مولا میں اتنی روٹیاں لے کر آئی تھی آپ کے لیے، آپ کا دسترخوان بچھانا چاہتی تھی، لیکن ان لوگوں نے مجھے واپس کر دیا۔ روتی ہوئی واپس جا رہی تھی، رات کا وقت تھا، بیٹھ گئی۔ جب بیٹھ گئی تو خواب میں دیکھا کہ میرا مولا آ کے اس کی دسترخوان کی روٹی کھا کے کہہ رہا ہے گھبرا مت، ہم نے تیرے دسترخوان کو قبول کر لیا، تیری نظر کو قبول